اب تو وہاں جو آفس کم جانے لگا تھا، وہ سارا دن آبش کے سامنے بیٹھا رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اچھا تو اسی لیے تمہیں چائے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ مارننگ سنیک جو کہ پریگنینسی میں اکثر خواتین کو ہوتی ہے۔ وہاج نے چائے کا گھٹ پیتے ہوئے کہا۔ وہاج آبی کے ساتھ ساتھ پرانے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہلے وہ رہا کرتی تھی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اسے اسی کمرے میں سکون آ رہا تھا۔ وہاج سارا دن اس کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، کھانا بھی اسی کے ساتھ ہی کمرے میں کھاتا تھا۔ اس نے ٹی وی بھی لگوا دیا تھا آبش کو یہاں۔ ہاں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ اس حالت میں چٹپٹی اور کھٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن میرا تو صرف وائٹ چاول اور دہی کھانے کو دل کر رہا ہے تب سے۔ آبش نے کہا، جب سے تم پریگننٹ ہوئی ہو میں گوگل پر یہی سرچ کرتا رہتا ہوں۔ گوگل کی اطلاعات کے مطابق ہر عورت کی پریگنینسی میں الگ فیلنگ ہوتی ہے۔ وہاج نے کہا۔ ہاں، آبش بحثیت نارمل ہو گئی تھی۔ وہ صحیح سے وہاج سے بات کرتی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہاج کی یہ مہربانی اپنے بچے کے لیے ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پریگنینسی میں کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر اسے یہ بچہ صحیح سلامت چاہیے تھا، کیونکہ شہریار انصاری بہت خوش تھے اور آبی انہیں یہ خوشی دینا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جتنا احسان آج تک شہریار انصاری نے اس پر کیے ہیں، ان کا بدلہ یہ بچہ ہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان کے احسانات نہیں چکا سکتی ہے اس طرح سے، لیکن کچھ تو کر سکتی تھی۔ اس بچے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا شہریار انصاری کو دینے کے لیے، اس لیے وہ اپنا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ حمیدہ کمرے میں آئی۔ وہاج، تم آج کل آفس بہت کم جانے لگے ہو، تمہارے کام کا حرج نہیں ہوتا؟ اس طرح آبی کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں یہاں، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ اور اپنے بزنس پر دھیان دو، حمیدہ بیگم نے سمجھایا۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں جانتا ہوں آپ سب اس کا خیال رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ میرا آبش کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کام چلتا رہے گا، لیکن یہ خوبصورت وقت پھر نہیں آئے گا۔ میں اس وقت وہ آبی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تاکہ جب ہمارا بچہ ہو تو ہم دونوں اس سے قصے سنائیں کہ ہمارا بچہ پیٹ میں باپ کی آواز سنتا ہے اور پہچانتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری آواز سنے اور پہچانے۔ وہاج نے کہا۔ آبی سے دیکھتی جا رہی تھی، یہ وہ شخص تھا جس سے اس نے بے حد محبت کی تھی۔ آج وہ اس پر مہربان تھا، ہر پل اس کے ساتھ رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کا خیال رکھتا، لیکن وہ سوچتی جب اسے اس محبت اور توجہ کی ضرورت تھی تب اسے نہیں ملی، اب بچے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اور وہاج کے لیے تو بچہ بہانہ تھا، اس نے تو اپنی انا کا گلا گھونٹ کر محبت کو فتح دی تھی، یہ محبت ہی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ اسی طرح سے ہنسی خوشی 9 مہینے گزر گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہاج انصاری آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ بہت بھاری وقت تھا یہ۔ تھوڑی دیر میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاج انصاری، یہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ نرسری میں آئیں، کچھ کاغذات پر دستخط کرنے ہیں، تھوڑی دیر بچہ نرسری میں رہے گا، اس کا بنیادی چیک اپ ہوگا، پھر ہم آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں، ڈاکٹر ثانیہ نے کہا۔ بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا یہ وہاج کے لیے، اور ڈاکٹر کے ساتھ تیزی سے چلنے لگا۔ ڈاکٹر، میری وائف تو ٹھیک ہے، بچے سے زیادہ اسے آبش کی فکر تھی۔ جی بالکل، ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر ثانیہ نے کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔ کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ وہاج نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ابھی ان کو آپریشن تھیٹر سے روم میں شفٹ کیا جائے گا، آپ پھر ان سے مل سکتے ہیں، ابھی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نے کہا۔ ساتھ حمیدہ بھی آئی ہوئی تھی، ریحان بھی، نور اور زامل گھر پر تھے شہریار انصاری کے ساتھ۔ آبش گھر آ گئی تھی۔ پوتے کو دیکھ کر شہریار انصاری کی خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور شہریار انصاری کو اس طرح سے خوش دیکھ کر وہاج کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کے باپ کی خواہش پوری ہو گئی تھی، وہ جو خوشی اپنے باپ کو دینا چاہتا تھا وہ اس نے دے دی تھی، اس کا دل مطمئن تھا۔ اس بیچ میں اسے یہ خوف بھی رہا کہ کہیں شہریار انصاری کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں وہ خوشی سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہاں جیتے جی مر جاتا، مگر خدا اس پر مہربان ہو گیا۔ نور کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ ابھی مجھے بہت خواہش تھی تمہاری شادی کی، میں نے سوچا تھا آپ اپنے سارے ارمان نکالوں گی، لیکن میں تو اس آپریشن اور بچے کے ساتھ پھنس گئی۔ آبی کو افسوس ہوا۔
کوئی بات نہیں، خدا نے تمہیں یہ خوشی دی ہے، تم شکر ادا کرو۔ تم اپنے ارمان زامل اور ریان کی شادی میں نکال لینا۔ نور نے کہا، زامل اور ریان کی شادی؟ آبی نے دل میں سوچا، پھر وہ کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ زامل اور ریان کی شادی تک تو شاید میں یہاں ہوں گی بھی نہیں۔ آبی نے دل میں کہا، وقت جلدی سے گزر گیا، نور کی رخصتی بھی ہو گئی۔ نور کی جاتی ہی کھانا بنانے کے لیے ملازمہ رکھ لی گئی تھی، کیونکہ جب تک نور تھی اس کی یہ ضد تھی کہ کھانا میں بناؤں گی۔ اب زمل کو تو کوکنگ کا کوئی شوق نہیں تھا۔ زمل کا رشتہ آ گیا اور اس کی بات بھی پکی ہو گئی۔ ریان نے وہاج کے آفس میں جاب شروع کر دی تھی۔ پتہ ہے آبی، میں سوچتا تھا کہ جب وہاج کی بیوی آئے گی تو ہمارا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً اسے ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں آئے گا، پر مجبور ہو کر ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ نہ تو میرے پاس کوئی جاب تھی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی گھر تھا، لیکن تمہاری شادی وہاج سے ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ جو خوف مجھے لاحق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ریان نے آبش سے کہا، میرے پیارے بھائی، لیکن تمہیں اپنا گھر تو بنانا ہوگا، کیونکہ تمہاری بیوی شاید یہاں نہ رہے اور امی کو بھی تم نے گھر میں رکھنا ہے۔ کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی بچے ہوں گے، تم خود سوچو آخر کب تک تم یہاں رہ سکتے ہو۔ آبش نے کہا، تم تو ستیلوں والی باتیں کر رہی ہو۔ ریان نے منہ بنا کے کہا، میں صحیح بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ تمہارا امی کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری فیملی کا ہے جو آگے بنے گی۔ آبی نے کہا، تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ ریان نے کہا، وقت انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، سو میں بھی ہو گئی ہوں۔ آبی نے کہا، امی ہمیشہ سے تمہارے متعلق پریشان ہوتی تھی کہ تمہیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملے گا، لیکن دیکھو تمہاری قسمت اب راج کر رہی ہو اس گھر میں، وہاج کے دل میں۔ ریان نے کہا تو وہ اداس ہو گئی۔ ویسے کیا ضرورت ہے کہ شادی کے بعد اور بچے پیدا کرنے کی؟ بعد میں لڑکیاں ہنسنا کھیلنا بھول جاتی ہیں۔ ریان نے کہا، تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ آبی نے پوچھا۔ ہاں بالکل، میرا تمہاری طرف اشارہ ہے۔ پہلے کتنا بولتی تھی، تم ہنستی تھی، لیکن اب بالکل خاموش چپ ہو گئی ہو۔ ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی تھی، اب لڑتی بھی نہیں ہو۔ میرے ساتھ مزہ نہیں آتا، مجھے بالکل بورنگ ہو گئی ہو تم۔ ریان نے کہا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاج کا بیٹا شایان آبی کی گود میں تھا۔ ویسے تو میں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ وہاج کی جو سیکرٹری ہے نا نشا، آج کل ان کی مابین بڑی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، خیالات کا تبادلہ کافی گھنٹوں تک چلتا رہا۔ میں تمہیں ہائی الٹر کر رہا ہوں اس لڑکی سے، ویسے تو اچھی لگتی ہے، چیپ نہیں ہے، لیکن وہاج کے ساتھ آج کل اس کی دوستیاں بڑی چل رہی ہیں۔ آج کل ان کی دوستیاں بڑی چل رہی ہیں۔ ریان نے اسے خبردار کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ساری رات اس نے نیند نہیں آئی ریان کی بات سن کر۔ وہ بس گھر میں مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور باہر اپنی سیکرٹری کے ساتھ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ آخر ریان نے کچھ تو دیکھا ہوگا جو مجھ سے کہا۔ میں بہت گھاٹے میں گئی ہوں۔ آبی سوچتی جا رہی تھی۔ شایان سال کا ہو چکا تھا۔ وہ سوئے ہوئے شایان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے بچے، میرا ارادہ تو 1 سال بعد کا تھا تاکہ تمہاری شیخ خوری کی مدت پوری کر سکوں، مگر اب نہیں، اس نے کہا اور الماری سے ایک بیگ نکالا۔ اس میں اپنے کپڑے اور دیگر چیزیں ڈالنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ زندگی قبول نہیں ہے، مجھے خیرات میں دی گئی محبت قبول نہیں ہے، مجھے وہاج انصاری تمہارے دیے ہوئے زخم قبول نہیں ہے۔ اب اس کے آنسو اس کے رخساروں سے بہنے لگے۔ اس نے پین اور پیپر اٹھایا اور خط لکھنے لگی۔ یہ خط وہاج کے نام تھا۔ وہاج رات دیر سے آیا۔ آج چائے پینے کی بجائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ آبی کو وہاں نہ پا کر تھوڑا سا اداس ہوا۔ شایان بیڈ پر سو رہا تھا، لیکن وہاج انصاری تو صرف آبی کے لیے آتا تھا کمرے میں۔ جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتا اسے چین نہ آتا۔ ایک انا پرست انسان کے لیے اپنی انا کو کچل کر محبت کا ہاتھ تھام لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور وہاج انصاری نے یہ مشکل کام بہت آسانی سے کر لیا تھا۔ آبی کو دیکھنے کے بعد ہی وہ شایان کو دیکھتا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر بیڈ سائڈ پر پڑے ایک پرچے پر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ سائڈ کے قریب آیا۔ اس نے وہ پیپر اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پیارے وہاج، پہلی عبارت پڑھ کر ہی اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ آبی ڈرائیور کے ساتھ آنے کی بجائے کیب بک کروا کر گھر سے نکلی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت سب اپنے کمروں میں ہوتے تھے، اسی لیے اسے نکلنے میں آسانی ہوئی۔ شایان کو آخری مرتبہ پیار کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن یہ عورت ذات بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں آج تک کوئی اسے سمجھ پایا ہو۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کیا کر جائے۔
وہ ڈرائیور بس اسٹیشن میں اتری اور اور لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ اسی طرح سے ایک دن وہ لاہور سے کراچی آئی تھی بس میں بیٹھ کر۔ تب وہ 15 سال کی تھی۔ اس وقت اس کا ماموں زاد ابرار اس کے ساتھ تھا، مگر آج وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے ذہن میں اس قدر بوجھ تھا جو اس نے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہاج کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ کام تو اسی دن کرنے والی تھی، لیکن اس دن اس سے اس کی پریگننسی کی خبر مل گئی تھی۔ اس خبر نے اس کے پاؤں جگڑ لیے تھے، مگر آج ریان کی بات سن کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کراچی سے لاہور واپسی کا سفر اسے اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ وہ یہاں آئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، وہ یہاں سے جا رہی تھی تو بھی خالی ہاتھ۔ شایان کے بارے میں سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے پر آ رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل بھی گھر پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ لاہور میں کہاں جانا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ اسے اپنی نانی کا گھر اور اس کا پتہ ازبر تھا۔ اتنی چھوٹی نہیں تھی وہ کہ پتہ بھول جاتی۔ اس نے کچھ رقم اپنے اس چھوٹے سے بیگ میں ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ کیا حال ہوگا حمیدہ کا، شایان کا، ریان، شریال انصاری، جمل، اسے سب کی فکر ہو رہی تھی۔ اور وہاج اسے تو آزاد کر آئی تھی وہ اس نام نہاد محبت سے۔ کتنا بوجھ پڑ گیا تھا نا اس پر میری محبت کا۔ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتار دیا کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس سے بوجھ اتار دیا۔ اب کر لے وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی اسی سیکرٹری سے کر لے۔ وہ دل میں سوچی جا رہی تھی، لیکن شایان، اس سب میں شایان کا کیا قصور تھا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ اس سوال پر اس کا دل کٹ گیا۔ شایان میرے لیے نہیں تھا، وہ ماموں کے لیے تھا۔ ان کو موتا مل گیا، وہاج کو بیٹا مل گیا، میری ضرورت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو جواب دیا، دلائل پیش کیے۔ اس کے دلائل بہت کمزور تھے۔ اس کا دل اس کے دلائل قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ صرف پیچھے کی بات نہیں تھی وہ جو چھوڑ کر جا رہی تھی، بات آگے کی بھی تھی۔ جنہوں نے بچپن میں اسے پالا وہ آج کیوں کر اس سے رکھنے پر راضی ہوں گے؟ کتنا مذاق اڑایا جائے گا اس کا، کتنی باتیں سنیں پڑیں گی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ لاہور پہنچنے تک اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ باقی زندگی اپنے بچے اور وہاج کے بغیر کیسے گزارے گی؟ اور وہاج کے نام سے ہی اس کا دل ڈوب جاتا۔ میں یہ سب تم سے ناراضگی میں نہیں کر رہی ہوں وہاج، میں یہ سب تمہاری محبت میں کر رہی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ پیارے وہاج، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس دن ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے۔ نور مجھے ہر قدم پر سمجھاتی رہی، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ 1 مہینہ تمہارے کمرے میں گزارا۔ اس 1 مہینے میں جب تمہارے پاس ہوتی تھی، جب تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، تب تم میری طرف پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تمہاری ان نظروں نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں تمہارے لیے سجنے لگی، سنورنے لگی، خود پر دھیان دینے لگی۔ ایسا کرتی ہوئی میں خود بھی خود پر حیران تھی کہ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی تھی شروع میں۔ تمہاری واپس آنے سے میری آزادی سلیب ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی تم واپس چلے جاؤ، مگر تم نہیں گئے۔ پھر اچانک ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح سے پہلے اور بعد میں مجھے تمہاری نفرت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں جاگی۔ لیکن وہ 1 مہینہ جو میں نے تمہارے ساتھ گزارا تمہارے کمرے میں، اس 1 مہینے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ تم مجھے نفرت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور میں ٹھہری مشکلی لڑکی، ایک بیوی چاہے شوہر سے جتنی ہی نفرت کیوں نہ کر لے، لیکن جب اسے احساس ہو کہ شوہر اسے پسند کرنے لگا ہے تو یہ احساس اس کے دل کے تار چیر دیتا ہے۔ اسی احساس نے بھی میرے اندر بہت امید پیدا کر دی تھی۔ امید کی اس نازک ڈوری کو میں کھینچتے کھینچتے تھک گئی ہوں۔ یہ نازک ڈوری اب ٹوٹنے پر ہے۔
उस रात जब तुम खुद चलकर मेरे पास आए थे तो मुझे लगा था कि तुम मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन अगली सुबह तुम्हारा अंदाज अलग था। मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी नज़र की मुंतज़िर थी, मगर तुमने एक नज़र डालना भी गवारा ना की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी ज़ात की, मेरी ख्वाहिशात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं। फिर मैंने तुमसे अपने दिल का हाल कह दिया, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, मगर फिर भी तुमने मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। और जब तुम्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सिर्फ अपनी औलाद की खातिर तुमने मुझे मोहब्बत दी, मेरा ख्याल रखा, मुझे वो सब दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लेकिन ये सब मुझे मेरी वजह से नहीं मिल रहा था, ये सब मुझे उस बच्चे की वजह से मिल रहा था, और मुझे शिद्दत से उसका एहसास था। मुझे बहुत दुख होता था। अगर इस खबर से पहले तुम मेरे पास पलट आते तो मैं तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर देती, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं एक पल को भी नहीं सोचती कि तुमने पहले मुझे नज़रअंदाज किया था। मोहब्बत करने वाले ऐसी बातें नहीं सोचते थे। वो फूल जो तुम मेरे लिए लाए थे, अगर मेरी प्रेगनेंसी की खबर से पहले लाते तो मुझे लगता मुझे सारी दुनिया मिल गई है। मोहब्बत के मामले में ज़िद्दी नहीं थी तुम्हारी तरह। मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी, सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। काश तुम मेरी प्रेगनेंसी की खबर से पहले मुझे ये मोहब्बत देते जब तुमने कमरे में आकर मेरे माथे पर बूसा दिया था और आई लव यू बोला था। काश तुम उस खबर से पहले बोलते, इस दिन मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें दे देती। मगर नहीं हुआ। आज वो सब तुमने अपने बच्चे के लिए किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी मुंतज़िर रही, लेकिन मुझे उम्मीद मालूम हुआ है कि तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ रतू पड़ा चुके हो। तो मेरी उम्मीद की नाजुक डोरी टूट गई, जिसे मैं पिछले 2 साल से खींचती आ रही थी, जिसके सहारे मैं जिंदा थी। मैं तुम्हें इस बोझ से आज़ाद कर रही हूँ। अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर हूँ। घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने सगे मामू के पास जा रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास इनको कोई अता पता नहीं है। अगर हो भी तो वहाँ आने की कोशिश मत करना। और आखिरी बात जो मैं कहने जा रही हूँ वह, आज मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अपना नाम मेरे नाम से अलग मत करना कभी भी। मैं तुम्हारे नाम के साथ ही जीना चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे तलाक का मुतालबा नहीं कर रही। तुम्हारी आबी। वहाज को लगा कि आसमान उसके सर पर आन गिरा है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उसका दम घुट रहा है। उसने अपनी टाई की नाक ढीली की, अपनी कॉलर के बटन खोले। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आबी उसे छोड़कर चली गई है। आबी, तुम 2 सालों से इस गलतफहमी में थी कि मैं तुम्हें शयान के लिए मोहब्बत दे रहा हूँ। पागल लड़की, वो फूल खरीदते वक्त मुझे मालूम भी नहीं था कि शयान आने वाला है। मेरे तो वो गुमान में भी नहीं था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत में वो फूल लिए थे सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें आई लव यू सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में बोला था। तुम इतनी बदगुमान थी मुझसे इतने अरसे से। नहीं आबी नहीं, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। तुम लाहौर की बात करती हो, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए 7 समुंदर पार भी जाना पड़ जाए तो जाऊंगा। तुम अलग रहने की बात कर रही हो, मैं तो जन्नत में भी तुम्हारा साथ मांगूंगा खुदा से। मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी कि कभी हराम के पीछे मत भागना, इसीलिए मैंने ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैं हलाल पर यकीन रखता हूँ और मैंने मेरी माँ से ये सीखा था। अभी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वहाज ने सामने पड़ा हुआ गिलास जोर से जमीन पर पटका। शीशा टूटने की आवाज़ पर हमीदा और रेहान ऊपर आए। क्या हुआ वहाज बेटा? हमीदा ने परेशानी से कहा। मेरी आबी मुझे छोड़कर चली गई फूफो। उससे आगे वहाज कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक झटके से जमीन बोस हुआ तो हमीदा और रेहान एकदम उसकी तरफ भागे। क्या जरूरत थी अपना घर, अपना शौहर, अपना छोटा सा बच्चा छोड़कर आने की? हमारे तो वहम गमान में भी नहीं था कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन तुम होकर कुफराने नेमत करके आ गई। घर और शौहर को तो छोड़ दो, कोई अपना छोटा सा बच्चा छोड़कर कैसे आ सकता है? इतने सालों में मुझे लगा कि तुम थोड़ी सी समझदार हो गई होगी, मगर नहीं। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ तो अरूज पर हैं। नफीसा मामी कब से उसे बातें सुनाई जा रही थी।
امی آپ بس بھی کریں، اس کی حالت تو دیکھیں۔ ابرار کو آبی پر ترس آ رہا تھا، اس کی یہ حالت اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی کہ اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر آ گئی؟ ارے اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ معصوم بچہ اس کے بغیر کیسے بلک رہا ہوگا۔ نفیسہ بیگم کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ آبی اپنا وجود سیاہ چادر میں چھپائے گھٹنوں کے بل سر رکھ کر ہزاروں کے تار روئے جا رہی تھی۔ ابرار تم صبح ہی اس کے گھر چھوڑ آؤ، بس خدا کا 1 سال کا معصوم بچہ چھوڑ کر آ گئی، کیا کوئی ماں اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے؟ نفیسہ بیگم اس کے سر پر کھڑی مسلسل اسے صلوتیں سنائے جا رہی تھی۔ سب گھر والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زنیرہ تم ابھی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور اسے سلاؤ، وہ لمبا سفر کر کے آئی ہے، اوپر سے اس کی حالت بھی غیر ہے، اسے کھانا بھی کھلاؤ، ابرار نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا جو آبی کی ہم عمر تھی۔ غربت کے مارے لوگوں کے گھر میں ایک اور افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب تو نہیں تھے، لیکن اب بھی زیادہ تر ضرورتوں سے زیادہ تھی اور آمدنی بہت کم تھی اس حساب سے۔ اب تو بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھی اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، اوپر سے ریاض احمد اور نفیسہ بیگم تھے بھی بہت کنجوس طبیعت کے مالک، ایک ایک روپیہ گن کر رکھتے تھے، گن گن کر خرچ کرتے تھے۔ مہنگائی کا دور تھا، ایسا کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اب آبی کو واپس دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ زنیرہ اسے اندر لے گئی۔ آبی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ اپنا پرس باہر لانج میں بھول آئی۔ نفیسہ نے اس کا پرس دیکھا اور کھولا، اس پرس میں بہت سارے نوٹ دیکھ کر نفیسہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نوٹ ہزاروں کے بھی نہیں بلکہ 5,000 کے تھے۔ بے وقوف لڑکی، اتنا پیسے والا شوہر چھوڑ کر آ گئی، ہائے اللہ! ریاض میں کہتی ہوں اسے واپس بھیج دے کسی بھی قیمت پر، آبی وہاں گئی تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ دیکھو تو صحیح یہ نوٹ ذرا، ہمارے پاس بھی بھیج دیا کرے گی پیسے۔ نفیسہ پاگلوں کی طرح پیسوں کو دیکھ کر بول رہی تھی، صرف نفیسہ ہی نہیں بلکہ سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر۔ تم صحیح کہہ رہی ہو نفیسہ، ریاض احمد نے کہا، کوئی نمبر شمبر ڈھونڈو اس کے شوہر کا، جلدی رابطہ کرو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قدم اٹھا لے۔ نفیسہ نے کہا، پہلے یہ تو پوچھو کہ آئی کیوں ہے، کہیں شوہر نے نکال تو نہیں دیا؟ نفیسہ کی دیورانی حلیمہ خاتون نے کہا، اگر شوہر نکالتا تو اتنے سارے پیسے دے کر نکالتا کیا؟ نفیسہ نے کہا تو سب سوچ میں پڑ گیا، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے شوہر سے۔ ریاض احمد نے نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہاج کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا مگر اب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تھا۔ وہاج بیٹا، کیا تم دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ حمیدہ نے پوچھا۔ سامنے ریان گہری سوچ میں تھا۔ میں نے سیکرٹری نشا والی بات بتائی تھی اسے، اس نے میری بات کو غلط انداز میں لیا ہے ضرور، مجھے اس لڑکی سے اتنی بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی، میں نے تو اس سے لیے کہا تھا کہ وہ گھر اور وہاج پر توجہ دے۔ ریان دل میں سوچے جا رہا تھا، میں کبھی جھگڑتا ہی نہیں ہوں پپو اس کے ساتھ۔ وہاج نے کہا، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو تکے جا رہا تھا، خط میں لکھی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں حیران ہوں وہ چھوٹے سے بچے کو کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ حمیدہ نے پریشانی سے کہا۔ نور بھی آئی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس اس کے ننھیال کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ بالکل بھی؟ وہاج نے پوچھا۔ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں پتہ، حمیدہ نے مایوسی سے کہا۔ آپ سب کو بچی کی فکر ہے، میری بہن نہ جانے کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ جو وہ راتوں رات گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نور نے شکوہ کناں انداز سے وہاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نور اگر تمہیں اندازہ ہوتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے تو تم کبھی ایسی بات نہ کرتی۔ وہاج نے کہا، صحیح کہہ رہا ہے یہ نور، ایسے ہی اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، اس کی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ حمیدہ نے کہا، میری غلطی ہے سب۔ ریان اچانک بولا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یقین مانے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری اتنی سی بات کا اتنا غلط مطلب لے گی، گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ریان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ وہاج نے ایک دم کھڑا ہو گیا لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر سے بیٹھ گیا۔ وہاج تم بیٹھ جاؤ آرام سے، پہلے اپنی حالت تو دیکھو، اتنی مشکل سے تو سنبھلی تمہاری حالت۔ حمیدہ کو پریشانی ہو رہی تھی مسلسل اس کی حالت دیکھ کر۔ میں نے نشا سے تمہاری دوستی کا بتایا تھا اسے، میں نے صرف مذاق میں کہا تھا لیکن وہ میرا مذاق سمجھی نہیں۔ اور ریان بولا۔ وہاج کو یاد آیا کہ اس نے خط میں اس بات کا ذکر کیا تھا۔ وہاج
مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ریان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، وہاج نے آدھی میں کاٹ دی۔ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے گھر چھوڑ کر نہیں گئی۔ وہ پچھلے 2 سال سے اپنے دل میں میرے لیے غلط فہمی پالے ہوئے تھی۔ تمہاری بات نہیں، بس ایسے موقع دے دیا۔ یہ تو اسے ڈھونڈنے کا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میرا بیٹا بھی نہیں رہ سکتا، وہاج نے کہا۔ ساری رات تو اس سے نیند نہیں آئی، رہ کر اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرتی، پھر جھٹکا کھا کر اٹھ جاتی، پھر اسے وہاج کا خیال آتا۔ کچھ عورتوں کو اولاد ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ذہنیت بھی رکھتی ہیں کہ ان کا شوہر اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں ان کا فیصلہ نہیں کر پاتی کہ انہیں بچہ زیادہ عزیز ہے یا شوہر، لیکن ابھی ان لڑکیوں میں سے تھی جسے اپنی اولاد سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت تھی، اور اولاد کو شوہر کی وجہ سے چھوڑ آئی، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ایک رات اپنے بچے کے بغیر نہیں گزار پا رہی تھی، ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اس ایک رات میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہیں رہ سکتی اپنے بچے کے بغیر، اور نہ ہی اپنے شوہر کے بغیر۔ شایان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نور اسے چپ کراتے کراتے تھک گئی، کبھی زامل سنبھالتی، کبھی نور اور کبھی حمیدہ۔ تینوں خواتین ہلکان ہو گئی تھی، لیکن بچہ تو ماں سے ہی سنبھلتا ہے۔ وہاج شایان کا رونا سن کر کمرے میں آیا، وہ سب حمیدہ کے کمرے میں تھے۔ وہاج نے شایان کو نور سے لے لیا، وہ خود بھی تڑپ رہی ہوگی اس کے بغیر۔ میرا ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا پپو، اپنے بیٹی کی حالت نہیں دیکھ سکتا میں، اور یہ پریشانی بھی ہے کہ وہ کس حال میں ہوگی اس وقت۔ جن لوگوں نے برسوں پہلے اسے نکال دیا تھا اب کیوں رکھیں گے؟ وہاج ہارے ہوئے جواری کی طرح بولے جا رہا تھا۔ ایک انجان نمبر سے نور کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ کون ہے؟ بیل مسلسل بج رہی تھی تو وہاج نے پوچھا، کوئی انجان نمبر ہے؟ آبی ہوگی، وہاج نے پورے یقین سے کہا۔ تم کال اٹینڈ کرو، ذرا سن لے شایان کی آواز، اسے اندازہ ہو کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہاج نے کہا۔ تو نور نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف خاموشی سے سب سمجھ گئے کہ کون ہے۔ آبی نے سامنے سوتی ہوئی زنیرہ کا موبائل اٹھایا، اس میں فنگر پرنٹس لگا ہوا تھا۔ آبی نے آرام سے زنیرہ کے ہاتھ کے قریب موبائل کیا، انگوٹھا ٹچ کیا اور لاک کھولا۔ زنیرہ کی نیند میں خلل نہیں آیا تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آبی نے نور کا نمبر ڈائل کیا، لیکن بیلنس نہیں تھا۔ پھر اس نے لون لیا اور پھر نمبر ٹرائی کیا۔ سامنے کی آواز سن کر اس کا دل لہج گیا، اس کا معصوم سا بیٹا روئے جا رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ زنیرہ کی آنکھ کھل گئی موبائل گرنے کی آواز سے۔ کیا ہوا آبی؟ زنیرہ نے پوچھا۔ میرا بچہ، آبی نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زنیرہ کے موبائل میں کال آ رہی تھی، یہ نور کی کال تھی۔ زنیرہ نے نمبر دیکھا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو آبی، آبی تم کہاں ہو؟ شایان کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، نور نے بنا سلام جواب کے جلدی سے پوچھا، ایسے جیسے اس کے پاس وقت نہیں ہو۔ زنیرہ کا موبائل وائبریشن میں لگا ہوا تھا، اسی لیے آبی کو آواز نہیں آئی۔ آبی گھٹنوں پر سر چھپائے روئے جا رہی تھی۔ زنیرہ فون اٹھائے باہر لانج میں آئی۔ آپ کون؟ زنیرہ نے پوچھا۔ انجان آواز سن کر نور چپ ہو گئی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نمبر سے کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس، نور نے کہا۔ زنیرہ سوچ میں پڑ گئی، سمجھ گئی کہ آبی نے کال کی ہوگی۔ پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زنیرہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ آبی نے کال کی تھی شاید میرے فون سے آپ کو، زنیرہ نے کہا۔ اسپیکر آن تھا۔ زنیرہ کی بات سن کر وہاج کی جان میں جان آئی۔ آبی سے کہیں اس کا بچہ بہت رو رہا ہے، نور نے کہا۔ وہ خود بھی بہت رو رہی ہے، زنیرہ نے کہا۔ آپ پلیز اپنا ایڈریس ہمیں دے دیں، ہم اسے لینے آ رہے ہیں، اور اسے بتائیے گا مت، نور نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ زنیرہ اب نور کو ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ صبح کی پہلی فلائٹ پکڑ کر وہاج لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ حمیدہ نے کہا تھا کہ ریان جا کر اسے لے آئے گا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ آرام کرے۔ پپو وہ میرے سوا کسی کے ساتھ نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں، وہاج نے کہا۔ صبح ہوتی اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ زنیرہ اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی، جب سے آئی تھی اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، حلق سے کچھ اترتا تو وہ کھاتی نا۔ کیسے سوچ لیا تھا تم نے آبی؟ کیا ایک ماں کے لیے اتنا آسان ہے اپنا بچہ چھوڑ کر آنا؟ نفیسہ اب آرام سے اس کے سرانے بیٹھ کر بول رہی تھی۔ امی چھوڑیں اس کی جان، حالت تو دیکھیں اس کی، زنیرہ نے کہا۔
سب گھر والوں کو معلوم تھا کہ وہاج آبی کو لینے آ رہا ہے، سوائے آبی کے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، زنیرہ نے کہا۔ دروازہ کھلا، سامنے وہاج کو دیکھ کر آبی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر سے بیڈ پر گر گئی۔ وہاج اس کے قریب آیا اور بولا، اب یہ میں سمجھنا کہ میں تمہیں لینے بھی شایان کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں صرف اپنے لیے لینے آیا ہوں، وہاج نے کہا۔ وہاج لے کر کراچی آ گیا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ اپنے بچے کے لیے بے چین تھی۔ کرتے اس نے شایان کو گود میں لیا اور بہت پیار کرنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے دیکھ کر۔ اس نے اب تک وہاج سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہاج بھی اب تک خاموش تھا۔ سب گھر والے اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے، کس طرح سے وہ پاگلوں کی طرح شایان کو گود میں اٹھائے سے پیار کرتی جا رہی تھی۔ حمیدہ نے سوچا تھا وہ آئے گی تو اسے خوب ڈانٹے گی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ آبی، میں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے تمہارے لیے پھول خریدے تھے تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ شایان آنے والا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں نے شایان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو آبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو واقعی نہیں معلوم تھا؟ آبی نے پوچھا۔ میں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں آبی، اور اس کے بعد بھی تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتی کہ شایان میرے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ میں نے اسی دن نشا سے ڈسکس کیا تھا تمہارے بارے میں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے میری بیوی سے محبت ہے، مگر مجھے اظہار کرنا نہیں آتا۔ اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا کہ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے۔ نشا نے مجھے سے کہا کہ جذبوں کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے دل میں، ان کا اظہار بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، میں تم سے محبت تو کرتا ہوں مگر میں اظہار نہیں کر سکا صحیح طریقے سے، اور اسی وجہ سے تم مجھ سے بدگمان ہو گئی، اور اسی دن میں تمہارے پاس دوڑا دوڑا چلا آیا۔ راستے میں ہی مجھے نور کا میسج آیا کہ گھر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ میسج آج بھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ تم دیکھو۔ اسکرین شاٹ میں میسج کا وقت گھر پہنچنے تک بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے ڈیڈ نے یہ خوشخبری سنائی تھی جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن یہ خوشخبری ملی ہمیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو میری محبت میں کوئی کمی آنی نہیں تھی۔ پچھلے 2 سال سے تم اتنی بڑی غلط فہمی پالے ہوئے تھی، اور نشا تو کئی سالوں سے میری سیکرٹری ہے۔ اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ میں تو اس دن صرف تم سے اظہار محبت کرنے آ رہا تھا پھول لے کر، تو میں یہ بتانے آ رہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے اندازہ ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور تم کتنی خاص ہو، وہاج نے کہہ کر اسے اپنے ہارس میں لیا۔ ابھی اس کے سینے میں اپنا سر چھپائے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ نور بتا رہی تھی کہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا میری جاتی ہی۔ آبی نے کہا، میں تمہاری جدائی کا صدمہ نہیں سہ سکتا تھا۔ کیا میری یہ حالت تمہیں بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ وہاج میں اپنا حصہ اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ وہاج نے محسوس کیا کہ اس کی شرٹ بھیگ رہی ہے آبی کے آنسوؤں سے۔ اس نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا، آج کے بعد آنسو مت بہانا، جب میں مر جاؤں تو پھر خوب رو لینا، لیکن جب تک وہاج انصاری زندہ ہے ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہاج نے کہا تو آبی تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، آبی کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ اس بات تو صرف اگلی بار مجھے چھوڑ کر گئی تو میرا مرا ہوا منہ وہاج کہہ رہا تھا کہ آبی بھی اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہماری محبت کی قسم ہے آپ کو، آئندہ ایسا سوچیے گا بھی مت، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، آبی نے کہا۔ آبی، یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، یہ کئی گھروں کو بربادی کا سامان کرتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دل میں پالنے کی بجائے انہیں ظاہر کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمی دور ہو۔ وہاج نے کہا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، وہاں میری زیادہ یاد آئی تھی یا شایان کی؟ وہاج نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ گھر چھوڑنے کے وقت آپ کا خیال تھا، وہاں پہنچ کر شایان یاد آیا زیادہ، پوری ثقافت سے کہہ رہی تھی، آبی نے کہا تو وہاج مسکرا دیا۔ اب تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تمہاری اس بات پر کہ تم نے مجھ پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی۔ وہاج نے اسے چھیڑا، پر مجھے یقین ہے کہ اس بات کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تو میں اپنے بیٹے سے ہی جیلس ہو رہا ہوں کیونکہ اس نے میری بیوی
مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہے۔ وہاج نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ کے بعد ہی دوسرے لوگ آتے ہیں۔ میں گھر چھوڑ کر بھی آپ کی محبت میں گئی تھی اور واپس بھی آپ کی ہی محبت میں آئی ہوں۔ آبی نے کہا تو وہاج مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اب دونوں کے دل کو سکون تھا۔ غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ بدگمانیوں کی وجہ سے جو طوفان اس گھر کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، دونوں کی خالص محبت نے اس کو شکست دے دی تھی۔